بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس پروگرام میں ایک اور کتاب کا تعارف شامل ہے، تعارف بھی ہے اور تبصرہ بھی ہے۔ یہ کتاب ہے بیتے ہوئے دن یاد آتے ہیں، اور اسے ہمارے ملک کے ممتاز ادیب خورشید ربانی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ وہ ایک معروف شاعر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، تدوین کار بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں۔ انہوں نے یہ ایک بہت بڑا کام کیا۔ دراصل یہ کتاب بیتے ہوئے دن یاد آتے ہیں، یہ 36 معروف شخصیات جو ادیب، شاعر، وکیل، پروفیسر، اس طرح کے لوگ تھے، انہوں نے الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں کسی وقت کسی کانفرنس میں اپنے بیتے ہوئے دن، یعنی بچپن زیادہ تر لوگوں نے اور لڑکپن کا ذکر، کچھ نے جوانی کا ذکر بھی کیا ہے، کچھ نے بعد کی زندگی کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو دراصل یہ اس کانفرنس میں تحریری اور زبانی دونوں انداز میں یہ انہوں نے اپنے بچپن کے دن بیان کیے تھے۔ خورشید ربانی صاحب نے ان ساری تقاریر اور تحریروں کو قلم سے دوبارہ کاغذ پہ منتقل کیا ہے، اور یہ ایک مشکل کام ہے۔ آڈیو سن کر اس کو تحریر میں لانا یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ بہرحال خورشید ربانی صاحب نے یہ کام کیا ہے، اور نیشنل بک فاؤنڈیشن نے یہ کتاب چھاپی۔ 279 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ 36 معروف شخصیات کی مختصر آپ بیتیاں ہیں۔ اور اس کانفرنس کا ماحصل یہ تھا کہ ماضی کی جو جھلکیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں، اور یہ 2014 کی بات ہے، یعنی ابھی اس کانفرنس کو بھی کوئی 11 سال گزر گئے۔ بہت عمدہ کتاب ہے۔ اس میں جن شخصیات کی مختصر آپ بیتیاں دی گئی ہیں وہ ایک سے ایک بڑھ کر، ایک سے ایک بڑھ کر، اور ان میں جو لوگ شامل ہیں ان میں آپ بہت سارے ایسے لوگوں کے نام لے سکتا ہوں میں جن کو آپ جانتے ہیں۔ عطاء اللہ قاسمی ہے، اعتزاز احسن ہے، رؤوف طاہر ہے، اور امجد ثاقب ہیں، اور بہت سارے لوگ، اور ایک سے ایک۔ مگر ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، پتہ نہیں یہ بات کچھ لوگوں کو اچھی لگے یا نہیں، کہ ان ساری مختصر آپ بیتیوں میں ہمارے ایک اداکار جو اب بھی ٹیلی ویژن پر نظر آتے ہیں، سہیل احمد عزیزی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، ان کی جو مختصر آپ بیتی جو انہوں نے زبانی وہاں بیان کی، جو تحریری نہیں کی، بہت ہی عمدہ ہے۔ یعنی اگر آپ نمبرنگ کرنے پر آ جائیں، ماشاءاللہ سہیل احمد نے، ہمارے یہ جو تھیٹر کے اداکار ہیں نا، ان کو ہم بڑا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ ایسی ایک اداکار افتخار ٹھاکر بھی، سہیل احمد اداکار ضرور ہیں، اور لیکن جو آپ بھی کرتے ہیں بہت اچھی کرتے ہیں، اور ان کی یہ جو آپ بیتی ہے یہ انتہائی دلچسپ ہے، اور آپ اس کو پڑھ کر بار بار پڑھنے کو آپ کا جی چاہے گا۔ بچپن ان کا کیسا گزرا، کس طرح گزرا، اور پھر کس طرح سے ان کی یہ جو یادیں ہیں وہ انہوں نے اس میں بیان کی ہیں، اور بہت ہی سمجھ لیں بس ایک سے ایک ہے۔ اسی طرح سے ایک کیپٹن شوکت جاوید صاحب تھے، جو پھر سول سروس میں آ گئے اور آئی جی پنجاب بھی بنے، اور وہ مشرقی پاکستان کے المیہ کے وقت جنگی قیدی بھی بنے۔ پھر انہوں نے وہاں ایک سرنگ کھود کے فرار ہونے کی کوشش بھی کی۔ ان کی جو آپ بیتی ہے وہ بھی بہت ہی شاندار ہے، اور ایسے کچھ لوگ ہیں جن کی تو بہت ہی، لیکن
اور لوگوں کی بھی جو آپ بیتیاں ہیں بہت اچھی ہیں، اور بہت بڑا کام کیا ہے یہ خورشید ربانی صاحب نے، اور بڑی محنت سے ان کو تحریر کاغذ پر منتقل کیا ہے۔ یہ بہت اس طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ شخصیات کی زندگی اور ان کے بچپن سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص جو ہے وہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا ہو۔ بہت سے لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، اور ہمارے ایسے لوگوں کو خاص طور پہ جو چھوٹے صوبے کہلاتے ہیں، چھوٹے تو نہیں ہیں، ان کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ محنت کر کے، اسٹرگل کر کے بھی ایک نئی دنیا تعمیر کی جا سکتی ہے۔ ہر وقت دوسروں کا رونا رونا کہ انہوں نے ہمارا حق مار لیا، انہوں نے ہم سے یہ چھین لیا، وہ چھین لیا، ایسی بات نہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے بڑی محنت کی، اور اس محنت کے نتیجے میں کوئی خاص درجے تک پہنچے ہیں، اور ایسے لوگوں کی محنت کو نہ سراہنا اور تنگدلی کا مظاہرہ کرنا یہ کوئی اچھی بات ہے۔ مزید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔